مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے، بندوں کو عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر نزول فرما چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ٹرانسمیشن میں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ دعا کا ادب، دعا کی فضیلت کے حوالے سے ہے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ دعا بندے کو رب سے براہ راست جوڑتی ہے، اور قرآن و حدیث میں دعا کی اہمیت اور کثرت کے حوالے سے بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ دعا دلوں کو سکون بخشتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اوقات کیا ہیں، یہی سب کچھ آج جانیں گے ٹرانسمیشن میں۔ بڑے ہی معزز مہمانان گرامی موجود ہیں۔ ان کا تعارف کروانے سے پہلے UAN نمبر میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں، 042111700000۔ کالز کیجئے، اپنے مسائل کا حل جانیے۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200۔ اسٹوڈیوز میں بڑے ہی پیارے مہمان فضیلت الشیخ ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر حافظ شہباز حسن حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں، معروف عالم دین ہیں، بڑے ہی مدبر۔ ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ آپ کا شکریہ ایک مرتبہ پھر پیغام ٹی وی کی سحر ٹرانسمیشن میں قیمتی وقت دینے کا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ بارک اللہ فیکم۔ دوسرے مہمان پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر ہیں، مفتی اور مصنف، ہمیشہ پروگرام میں سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو دکھنے والے فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ عافیت سے ماشاءاللہ۔ جی اللہ کا شکر۔ اب تو لوگوں کو آپ کا مسکراتا چہرہ یاد ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیوز میں معروف عالم دین، یہ بھی پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر ہیں، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار حفظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے مزاج؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ سوال یا یوں کہہ لیں گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دعا بلا شبہ ایک اہم ترین عبادت ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں مشکلات یا اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استعانت اور دعا کس قدر ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز میں ہم ایاک نستعین پڑھتے ہیں، بے شک۔ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد مانگنے کا ایک ذریعہ دعا ہے۔ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا عبادت ہے۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بے شک۔ اور عبادت کی ایک شکل دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مومن میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جس کو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کہا ہے، اسے ہی بعد میں عبادت قرار دیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو فرمایا وہ لوگ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے، ومن اضل ممن یدعو، جو اسے پکارتا ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی دعا سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگ جمع کیے جائیں گے، ان کا حشر ہوگا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔
یعنی پہلے جس چیز کو دعا کہا گیا ہے اسے ہی بعد میں عبادت قرار دیا گیا. کہا گیا. تو دعا عبادت ہے اور صحیح حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ایک دوسری بات جو آپ نے بھی اشارہ کی اپنے انٹرو میں، یہ تو درست ہے کہ تمام عبادات کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اللہ سے کنیکشن ہے، تعلق ہے، رابطہ ہے، اسے پکارنا ہے، اسے التجا کرنا ہے. یہ معنی کے اعتبار سے تو بات صحیح ہے، لیکن وہ تائید کریں گے شاید مفتی صاحب کے جو حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اچھا، یعنی معنی کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن سند کے اعتبار سے درست نہیں. جی تو بہرحال چونکہ معنی صحیح ہے، موقف صحیح ہے، تو اس میں بات کہنے ٹھیک میں ہے حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ حدیث کے طور پر نہیں. صحیح ہونا ضروری ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو دعا عبادت اس لیے کالر ہیں آج بالکل ابتدا میں، کالر لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ظفر صاحب ملتان سے. جی ظفر صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا اونچی بولیے گا پلیز تاکہ آپ کی آواز ہم سن سکیں. جی ظفر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ چچا کی بیوہ سے بھتیجے کا نکاح ہو سکتا؟ آپ کو سمجھ آئی سوال کی؟ مجھے بالکل بھتیجے کا نکاح ہو سکتا ہے شاید، ایسا سوال کی سمجھ نہیں آئی. عزیز کی بیوہ ہے، میں نے اپنے بھتیجے کا نکاح اس سے کرنا ہے، کیا نکاح ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے. شکریہ کال کے لیے. جی اگر وہ ظاہر ہے بہرحال سوال واضح ہو جائے. سوال واضح نہیں. عزیزہ کون ہے، کس کی بیوہ؟ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہاں ٹھیک وہ پتہ ہوگا. تو بہرحال یہ ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے، جن سے انہی سے دوبارہ کال آ جائے گی انشاءاللہ، وہ سمجھا دیں گے. واضح ہونا پھر ہمیں جواب دیتے ہوئے ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے ٹھیک جواب. جی ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے. جی دعا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ دعا عبادت ہے، اس لیے اگر کسی شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ عبادت تو اس کی جمع ہو رہی ہے. اور یہ بھی حالات ہوں گے کہ بعض لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی لیکن عبادت ان کی جمع ہوتی رہی ہوگی. تو دعا تو بہرحال کیف یہ عبادت ہے. اور دوسری چیز یہ جو آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے ہتھیار ہے یا اس کی مشکلات کے ازالے کے لیے، تو وہ تو قرآن مجید میں کہا گیا کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ. کون ہے جو بے کس اور مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے اور تکلیف دور فرماتا ہے؟ کون ہے؟ یعنی وہی ہے جو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی اور نیک لوگوں کی دعائیں بھی ذکر کی ہیں، جیسے کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو وہ مشکل میں تھے. اب وہاں تو کوئی ظاہری وسیلہ اور ذریعہ بھی کوئی نہیں ہے. تو جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہ دروازہ تو کھلا ہے. بے شک. تو وہ اندھیروں کے اندر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا اور الفاظ کیا استعمال کیے؟ لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یعنی جو ایسے حالات میں مشکل سے نکال سکتا ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. آپ کے علاوہ کوئی اس مشکل سے نکالنے والا نہیں ہے اور میں قصوروار ہوں. یہ انسان اپنی عاجزی اور انکساری کا ذکر کرتا ہے اور اپنی بے کسی اور بے بسی کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال دیتے ہیں. ایسے وہ غار والوں کا جو واقعہ ہے، یعنی 3 لوگ جو ہیں وہ غار کے اندر بند ہو گئے تھے. آگے ایک پتھر، جو بڑا پتھر آ گیا تھا، چٹان دہانے پہ گر گیا تھا غار کے منہ پہ. تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی. ایک نے مانگی دعا، دوسرے نے، تیسرے نے، اس طریقے سے. تو آہستہ آہستہ پتھر وہ پیچھے ہٹتا گیا. یعنی نہ تو وہاں سے کوئی بات سننے والا ہے، نہ وہاں سے کوئی گزرنے والا ہے، نہ کوئی اسباب ہیں ظاہری طور پر، نہ یہ کہ اس وقت کسی کو فون کر دیں یا کال کر دیں یا کوئی اسٹیٹس لگا دیں، کسی کو مشکل کا پتہ چل جائے، کچھ بھی نہیں تھا. تو جب کوئی بھی وسیلہ ذریعہ نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ نے مشکل سے نکالا ہے. بالکل دعا کی برکت سے. اسی طرح مفتی صاحب محترم، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، بے شک اسی سے کرنی چاہیے. ذرا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں
تو تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا۔ ایک پکار وہ ہوتی ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے کسی سے بات کی، تو یہ پکار تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو دی جا سکتی ہے، جو موجود ہے آپ کہیں کہ یہ مجھے چیز چاہیے، لیکن وہ پکار جو ہم اللہ تعالیٰ سے کے سامنے دعا کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سن رہا ہے، ایسے ہی اگر کسی اور کے متعلق ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ کوئی اور بھی ہماری سن رہا ہے اور وہ ہماری ضرورت پوری کرنے پہ قادر ہے، تو یہ شریعت کے اندر درست نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تھا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے مدد درکار ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی سے مانگنا۔ کالر ہیں ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کال ڈراپ ہو گئی جی، پلیز۔ ہاں جی، تو یعنی مدد، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیخ صاحب نے بھی کافی آیات کا حوالہ دیا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، وہ تم ہی جیسے بندے ہیں۔ بے شک۔ اور آگے پھر فرمایا کہ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ جن کو پکار رہے ہوتے ہیں وہ ان کی پکار کو نہیں سن رہے ہوتے، یعنی سننا بھی دور ہے، چیز ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکیں کہ ان کی پکار کو سنیں اور مدد کریں۔ اچھا یہ دیکھیں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ جب ہے اور سننے والا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اسی پکار کو سنتا ہوں، یا تو اس نے کوئی ٹائم ایسا رکھا ہو کہ نہیں اب نہیں پکارنا، یا اس کے خزانے ختم ہو گئے ہوں، یا اس کو وہ کائنات کی ضرورتیں پوری نہ کر سکتا ہو، اس کے تصرف سے کچھ بار ہو، تو پھر ہم جائیں کسی اور طرف۔ تو جب وہ ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کی حاجت کو پوری کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے پکارو، لوگ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبی یعنی ہے۔ ہاں جی، یہ دنیا کے بادشاہ لوگ بار بار مانگنے سے ناراض ہاں جی، وہ تو خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ایک ہی بات، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اسے نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ ضرور سوچیں کہ ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو جب پکارتے ہیں تو کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ تو اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، دعا کے متعلق جو دعا کے آداب ہیں، ظاہر ہے اتنے بڑے خالق و مالک سے انسان، اس کا بندہ مانگتا ہے، تو یقیناً دنیا میں بھی کسی بڑے بندے سے جا کے کوئی بات کرنی ہو، سوال کرنا ہو، تو اس کے بھی آداب اور پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، تو وہ تو اللہ خالق و مالک ہے، تو اس سے مانگنے کے کیا آداب ہیں، ذرا اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا انسان کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ جب انسان کو کوئی ضرورت محسوس ہو تو انسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا، کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ تو ہے جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر وقت میں ہر جگہ پہ سنتا ہے۔ بالکل کوئی انسان وہ مشکل میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ لیکن پلیز کالر ہیں ایک ادھر سے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رشید صاحب مرید کیسے؟ جی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر، میرا سوال یہ تھے بیت اللہ کا طواف کرنے آپ جی، تے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، جب نماز پڑھنی ہے جب دھیان اپنے سجدے والی جگہ تے رکھنا ہے یا سامنے حرم خانے کعبے تے رکھنا دیکھنا ہے؟ جی رشید صاحب، رحمان صاحب نے کہو میرا جواب ہے۔ جی رشید صاحب بہت شکریہ کال کے لیے۔ جی محترم۔ جی ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی معمول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو تھوڑا جھکا کے رکھتے تھے، یعنی عبادت عاجزی کا نام ہے، عجز و انکسار کا نام، تو سر جھکانا جو ہے نا یہ اس میں شامل ہے۔ تو جب آپ سر جھکاتے ہیں تو جو نظر ہے وہ سجدے والی جگہ پہ جاتی ہے جب آپ سر جھکا کے کھڑے ہوں، تو یہ عمومی معمول تو یہ تھا۔ کئی روایات میں ایسے آتا ہے، جیسے وہ پردے والی روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ لٹکا ہوا تھا تو آپ کی نظر اس پہ بھی پڑی. اسی طرح ایک حدیث میں صحیح بخاری میں جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے جنت اور جہنم دکھائی گئی, آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ آگے بھی بڑھے وہ خوشہ لینے کے لیے, یعنی ایسی کیفیت بھی تھی. تو اس کا مطلب ہے کبھی نظر اسی وجہ سے آگے بھی جا سکتی ہے, سامنے بھی جا سکتی ہے, اور جب بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے اگر نظر پڑ گئی ہے تو خیر ہے, لیکن عموماً جو ہے نظر کو نیچا رکھنا چاہیے, ادب کا تقاضا یہ ہے. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. تو میں دعا کے آداب کے حوالے سے گزارش کر رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اس نے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے یا اپنی غلطی کی کوئی معافی مانگنی ہے, گناہ کی معافی طلب کرنی ہے, استغفار کرنا ہے, تو ادب میں یہ شامل ہے کہ وہ باوضو ہو جائے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے اللہ تعالیٰ سے. وہ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ انہیں خالی واپس موڑے. اللہ اکبر کبیر. تو یہ خالق اور ہمارا جو اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے وہ ایسی ذات ہے. اور اسی طرح جب ہم دعا کرنے لگیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جو کلمات ہیں, وہ قرآنی آیات ہوں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتی ہیں, وہ ہم شروع میں وہ ذکر کریں اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات, پھر نبی علیہ السلام پر درود, اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو اس نے اپنی حاجت طلب کرنی ہے وہ رکھے, وہ رکھے. اچھا, اس میں بھی یہ اسے دیکھنا چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے وہ اپنے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے, اگر کسی نے اسے کہا ہوا ہے کہ میرے لیے دعا کریں تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے لیے دعا کرے اور پھر بعد میں جس نے اسے کہا ہے یا ویسے اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کسی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے, اپنے لیے اللہ سے پہلے مغفرت طلب کرے, مغفرت طلب کرے, یا جو بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ کچھ بھی دعا کرے تو سب سے پہلے آغاز اور ابتدا وہ اپنے سے کرے, پھر کسی کے لیے کر سکتا ہے. اسی طرح جو دعا کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ جب وہ دعا کر رہا ہے نا وہ پورے عزم سے دعا کرے. وہ یہ نہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت, اللہم ارحمنی ان شئت. اے اللہ تعالیٰ, یعنی دل میں بے یقینی کی کیفیت نہ ہو. جی, اے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مجھے معاف کر دے, اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحمت فرما دے. اس انداز کی دعا نہ کرے بلکہ پورے عزم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما, اے اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحمت فرما. پورے عزم سے, پورے یقین سے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے, کیونکہ وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ وہ اس ذات سے طلب کر رہا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. وہ اس ذات سے دعا کر رہا ہے جو اسے مغفرت دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ اس ذات سے دعا کر رہا ہے جو اس پہ رحمت کر سکتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ مغفرت اس کی نہیں فرما سکتے, نعوذ باللہ, یا اس پہ رحمت اللہ تعالیٰ نہیں فرما سکتے. اور اسی طرح کالر ہے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی فاطمہ صاحبہ لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیں, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میری طرف سے یہ جتنا آپ لوگوں کا ہے, آپ لوگوں کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری جو ہے نا ترقیاں دے. آمین آمین. دعاؤں کا شکریہ. کر رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, انبلیویبل انبلیویبل. میں اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور مزید بہتری کی توفیق دے انشاءاللہ. آمین آمین. جی فرمائیں, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نا 2 سال پہلے میرے ہسبینڈ کا جو ہے نا بائی پاس ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رمضان ہی تھا تو میں ہر مہینے پورے جتنی میری لائف ہے جب تک میں رکھ سکوں, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, کامیابی کرے, تو میں ہر مہینے 3 روزے رکھا کروں گی. تو جو اب رمضان میں تو وہ جو نظر میں نے مانگی ہوئی ہے وہ کیسے روزے رکھوں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب, اب 2 بڑی اور عظیم شخصیات بیٹھی ہیں, میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ کا دل ہے جو مرضی جواب دیں. اور شیخ اگر دینا چاہیں تو. اچھا ایسا ہے کہ دیکھیے, پہلی تو یہ بات کہ میاں بیوی کی بہت زیادہ محبت کی علامت ہے کہ انہیں تکلیف ہے اور وہ اس کے لیے نذرانہ پیش کر رہی ہیں اللہ کے حضور.
تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہے، یہ حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی دلیل ہے۔ تو جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے یہ کہ جب انہوں نے نظر مانی نا، تو یہ رمضان میں تو فرض روزے رکھنے ہیں، فرض روزے اور نظر کے روزے ان دونوں کی نیت ایک نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ نظر کے روزے بھی لازم ہیں اور فرض بھی فرض ہے، تو ان دونوں کی نیت ایک نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے کی نظر کا وہ تداخل اسے کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن فرض میں نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے یہ اب اس مہینے میں تو فرض رکھیں گی نا، وہ ان پہ لازم ہیں، تو اس وجہ سے اس مہینے میں وہ نظر کے روزے ان سے وہ ہو جائیں گے۔ اس کی بجائے وہ اگلے مہینے میں یعنی 6 روزے رکھ لیں یا اس سے پہلے رکھ لیں، تاکہ وہ ان کا جو اس مہینے میں روزے رکھنے تھے نا نظر کے، وہ پورے ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس میں اپنا کوئی نقطۂ نظر ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ جی الحمدللہ، آپ پلیز اپنی بات مکمل جی، کیجیے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو پورے عزم سے دعا کرے، اس میں وہ کسی طرح کی کشمکش میں مبتلا نہ ہو، اور ساتھ ہی جو دعا کرنے والا ہے نا، وہ دعا کرتے ہوئے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایسا انسان جو دعا کرتے ہوئے اس کا دل اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، اس کا دل کسی اور طرف ہے، اس نے دعا کرنے کے لیے ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن اس کا دل و دماغ کسی اور طرف ہے۔ اچھا، عام طور پہ نا ہمارے ہاں جو دعا بھی نا کچھ جگہوں پہ رسماً دعا کی جاتی ہے کہ کسی معاملے کا کوئی اختتام ہوا تو ٹھیک ہے جی دعا کر لیں، تو دعا کرتے ہوئے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آمین بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو دعا ہے، اس طرح کی دعا انسان کو چاہیے کہ اس میں پورے دل انسان کو چاہیے کہ پورے اخلاص اور دل سے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے جو آداب ہیں نا وہ سامنے رکھے کہ انسان کی جو دلی کیفیت ہے وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اس کا دل ادھر ادھر نہ ہو، وہ ذہنی طور پہ اس کا فوکس جو ہے وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اس پہ پوری طرح اس کا فوکس اور توجہ ہونی چاہیے۔ بہتر کالر ہیں جی ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اویس صاحب چکوال سے۔ وعلیکم السلام بھائی، میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ انسان کے اوپر جب روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے جی، جب روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کہتے ہیں کہ جب افطار کر لیتا بندے کو غرغرارے کرنے چاہیے نا، اگر وہ بندہ بھول گیا غرغرارے کرنا بھول گیا، نماز پڑھ لی، کیا یہ نماز ہوگی ہے کہ نہیں؟ جی کال کے لیے شکریہ اویس صاحب۔ جی محترم مفتی صاحب۔ جی اس میں ایسا ہے کہ کلی جو ہے جو غرارے کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ منہ کو اچھی طرح وہ صاف کرنا اس میں شامل ہے کلی کے اندر، لیکن یہ اس طرح ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے بغیر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو اگر بھول گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، منہ کو جب اچھی طرح آپ نے کلی کر لی، حدیث مبارکہ میں جیسے وضاحت ہے وضو ہم جب کرتے ہیں اس کے لیے، تو یہ ان کا غسل انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ ان کا سوال میرا خیال ہے یہ ہے کہ وہ جو غرارے غسل میں ہم نے کرنے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ افطاری کے بعد کریں گے۔ ہاں نہیں، وہ جب وہ لازم نہیں ہے نا تو آپ روزے کی حالت میں اس میں احتیاط کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی چڑھانے کا فرمایا نا، تو جب ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ تم نے مبالغہ نہیں کرنی، یعنی زور سے کھینچنا ہے ناک کی طرف پانی، لیکن جب تم روزے سے ہو پھر ایسا نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ حلق میں اتر جائے۔ تو اس طرح غرارے کرنے والوں سے بھی ہم کہیں گے کہ روزے کی حالت میں وہ ایسے نہ کریں کہ ان سے کوئی ایسی خطا ہو جائے اور پانی حلق میں اتر جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کے بغیر بھی ان کا غسل مکمل ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے کر لیا بھول گیا تو ان کا یعنی اس غسل کے جو غرارے ہیں وہ افطاری کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ محترم دعا کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، تو استخارہ جی اس میں ایک چیز عبدالقیوم صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو دعا کرنے والا ہے اس کا رزق حلال ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی یہ دعا کے آداب کی بات۔ جی ٹھیک، جو دعا کرنے والا ہے وہ کیسا ہو، تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کا رزق حلال ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو حکم دیا ہے وہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے۔ ایمان رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اب دو چیز اس میں آ گئی، ایک تو یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانے کی بنیاد پر اعمال قبول ہوں گے، دوسری بات یہ ہے کہ جو رزق حلال کھاتا ہے یا کماتا ہے
تو اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے حکم فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے جسم پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی یہ کیفیت سے لگتا ہے کوئی لمبا سفر ہے، حج کا سفر ہے یا جہاد فی سبیل اللہ کا سفر ہے۔ اس حالت میں وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب کہتا ہے، یعنی ایک بار نہیں 2 بار کہتا ہے، یعنی اے میرے رب اے میرے رب، یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ وہ دعا کر رہا ہے اور اللہ کی صفات کے واسطے سے دعا مانگ رہا ہے، وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے، یا رب کہہ کے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، سفر میں بھی ہے اور نیکی کے کام پر نکلا ہوا ہے، تو اس حالت میں تو دعا اس کی قبول ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری صورت آ رہی ہے کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانہ یستجاب لذلک، کھانا بھی حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کی کمائی کا بنا ہے، اس کے جسم نے پرورش پائی ہے حرام کی غذا سے، فانہ یستجاب لذلک، فانہ یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے رزق حلال کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو درمیان میں سے جو رکاوٹیں ہیں، ہرڈل ہیں، جیسے کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ بے دھیانی سے دعا کر رہے ہیں، یا یہ کہ بعض حدیث میں یہ کہ قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک، رشتہ ناطے توڑنے کی دعا اگر کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی، غافلت کی قبول نہیں ہوتی، تو یہ اہتمام ضروری ہے۔ کالر ہیں ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نواز الرحمان صاحب فیروز وٹوا سے۔ جی سر، جی سر فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے بھی، میرا نا کوئی کام بھی کرتا ہوں تو جب دیکھتا ہوں بعد میں جو ٹھیک ہوتا ہے تو میری نظر لگ جاتی ہے اس کو، جو بچوں کو دیکھتا ہوں تو ان کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا جی، تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں ابھی، اس لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مہربانی، شکریہ۔ جی شکریہ نواز صاحب کال کے لیے۔ ان کا مسئلہ ہے جی، کام شروع کرتا ہوں یا بچوں کو دیکھتا ہوں تو نظر لگ جاتی ہے، نظر کا مسئلہ ہے۔ جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کو نظر لگی دوسرے صحابی کی، اور وہ غسل فرما رہے تھے، تو ایسے ان کی نظر لگی اور وہ اسی طرح ایسے وہ جو ہے نا جیسے وقت نزاع آ جاتا ہے، اس حالت ہو گئی وقت نزاع۔ تو ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کو کیوں کوئی قتل کرتا ہے، کیوں نہیں برکت کی دعا کرتا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ برکت کی دعا جب آپ کریں گے، آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے برکت کی دعا کریں، بارک اللہ لک، ٹھیک ہے؟ اپنے کاروبار کو دیکھا تو دعا کر دیں کہ اللہ اس میں برکت دے دے۔ تو یہ جب برکت کی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ نظر کے اثرات اس حدیث کی روح سے نہیں ہوں گے، مرتب نہیں ہوں گے اثرات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ نظر لگی ہے تو اس کے لیے وہ دعا بھی کریں، اور اپنے بچوں کو یہ اکثر ان کے لیے دعا کریں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر سیدنا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، حالانکہ وہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندان کو یہ دعا کیا کرتے تھے، تو میں یہ کر رہا ہوں اپنے نواسوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا یہ کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ جو دعا ہے نا، یہ جب کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو ان کو نظر لگی ہے ان کا بھی اثر زائل ہو جائے گا۔ اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر لگی ہے، ٹھیک ہے، وہ غسل کرے، ٹھیک ہے، اور اس کے غسل سے ان پہ ڈالی جائے جن کو نظر لگ گئی ہے، وہ پانی ان پہ ڈالا جائے تو اس سے وہ زائل ہو جاتا ہے اس کا یعنی اثر۔ جس کو نظر لگی ہے غسل کے پانی سے اسے نہلایا جائے، آدمی کے غسل۔ جی جی، جس شخص کو اولاد کو نظر لگی ہے تو باپ اپنے غسل کے پانی سے انہیں نہلائے۔ جی جی، ٹھیک ہے، غسل کے پانی، جی جی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی بات ہو رہی تھی دعا کی، تو استخارہ بھی تو ایک دعا ہے، جی جی، تو استخارے کے حوالے سے بتائیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں استخارہ کا معمول بہت کم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل کام کرنا ہے یا کہیں تو کبھی کبھار کوئی استخارہ کر لے، یعنی روٹین میں ہمارا نہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تمام کاموں میں استخارہ سکھایا کرتے تھے، یعنی اس میں زیادہ تر تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ 2 اختیاری جائز کام ہیں کہ یہ کام بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اب کون سا کام ہے جو میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیں۔ بالکل ٹھیک۔ جیسے وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے
کہ نبی علیہ السلام نے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنے والی حتیٰ میرا ربی، یہاں تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ فقامت الی مسجدہا، تو وہ گھر کے اندر جو نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں پر وہ کھڑی ہو گئی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعائے استخارہ کرتے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ وہاں 2 آپشن نہیں ہیں، نہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مثلاً 2-3 رشتے آئے ہیں، اس میں سے کون سا رشتہ بہتر ہوگا، 2-3 کاروبار شروع کرنے ہیں، یا آپ نے کہیں اپلائی کیا ہوا ہے، 2-3 جگہوں سے لیٹرز آپ کے آ گئے، آفرز آ گئیں، اب کون سی جاب یا کون سا رشتہ یا کون سا کاروبار آپ کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر رہے گا، وہ آپ کو نہیں اندازہ اس کا، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کر لیں، تو استخارہ کر لیں، تو وہ اس میں ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ ایک ہی کام کے اندر کہ دوسرا آپشن بھی نہیں ہے، اس میں بھی استخارہ کرنا چاہیے۔ تو میں اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو پہلو ہے نا کہ ایک ہی چیز ہو اور اس میں آپ استخارہ کر لیں، یہ معمول ہمارے ہاں بہت کم ہے، تو اس کو بھی ظاہرہ رواج دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم سے یہ بات ملتی ہے، اور پھر اتنا اہتمام نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، یعنی ہر کام سے پہلے استخارہ کرنا ضروری ہے۔ جی، ہر کام سے پہلے آپ سکھاتے تھے، فی الامور کلھا حدیث میں ذکر موجود۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یعنی استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اسے ایک دعا ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا، جی، خیر طلب کرنے کی دعا ہے، خیر طلب کرنے کی دعا۔ محترم ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، کیا مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ مسلمان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ جی دیکھیے، انسان جو بھی اللہ تعالیٰ سے نا پورے آداب اور جو شروط ذکر کی گئی ہیں، جب ان کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کی قبولیت سے مراد کیا ہے۔ کیا دعا کی قبولیت کا صرف یہی مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا ہے، ہم نے جو چیز مانگی ہے کہ ہمیں وہی مل جائے؟ قبولیت صرف اسی چیز کا نام ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کی، ایک مسلمان کی، جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئی ہے، تو قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس انسان نے اللہ تعالیٰ سے جو طلب کیا ہے، جو اس کی ڈیمانڈ تھی، جو اس کا مطالبہ تھا، جو اس نے دعا میں مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز عطا کر دے، سب سے پہلی صورت یہی ہے کہ اسے وہ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر انسان نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے نہیں دیتے، بلکہ اس کی یہ والی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ذخیرہ کر دیتے ہیں، آخرت کے لیے سیو کر یہ لیتے اس کا ہیں۔ اجر ہے، ٹھیک ہے، اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں اس دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب یہ والی جو دعا ہے یہ آخرت کے اندر اس کے لیے محفوظ کر، اس کا اجر و ثواب اسے قیامت کے دن ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تیسری صورت یہ ہے کہ اس انسان پہ کوئی بہت بڑی مصیبت خدا نخواستہ کوئی نازل ہونے والی ہے، اس کو کوئی بہت بڑی پریشانی جو ہے اس پہ آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس پریشانی اور اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے نا کہ قضا جو ہے، جو تقدیر ہے، اسے دعا بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دعا ہے نا یہ اتنی پاورفل اور طاقتور ہے کہ انسان کی طرف نازل ہونے والی جو مصیبت ہوتی ہے یہ اس میں اور انسان کے درمیان یہ رکاوٹ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ حائل ہو جاتی ہے اس میں، اور اس طرح سے حائل ہوتی ہے کہ دعا کرنے والے شخص تک وہ مصیبت پہنچ ہی نہیں پاتی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے تو اس کی قبول اس صورت میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں نہ ملے تو ہم یہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو مانگ کے تھک گیا ہوں، مجھے تو جو میں دعا کرتا ہوں نا وہ مجھے ملتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے خوبصورت گفتگو جاری ہے، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیں تھوڑا سا۔ مفتی صاحب، جس طرح ابھی ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب نے کچھ دیر پہلے دعا کے آداب کے حوالے سے بتایا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیں، پھر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگیں، تو یہ جو درود ابراہیمی ہے، درود شریف ہے، دعا کی قبولیت میں اس کا کیا حصہ ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نا نماز کے اندر
دعا کی اور بغیر حمد و ثنا کے اور بغیر درود کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر ایسے دعا کرے نا، اللہ کی حمد کرے اور پھر درود بھیجے، تو پھر اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ یعنی یہ دعا کے آداب میں سے ہے اور ضروری تقاضا ہے۔ اب دیکھیے اس میں راز کی بات کیا ہے، وہ یہ کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اور دعا کے لیے اسے چاہیے اللہ کی رحمت، اور درود شریف جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس رحمت کی وجہ سے، اس فضل و کرم کی وجہ سے انسان کی دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دعا معلق رہتی ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے۔ تو اس وجہ سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ آخر میں بھی درود پڑھیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر علماء کرام جب دعا کرتے ہیں تو آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں، آخر میں بالکل وصلی اللہ علیہ النبی و ایسے الفاظ سے، تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیبک الکریم، جی تو ایسے الفاظ سے وہ دعا پڑھنے، درود پڑھنے سے ایسے سمجھے کہ شروع میں بھی درود پڑھ لی، آخر میں بھی درود، تو دعا قبولیت کے بالکل قریب تر ہو جاتی ہے۔ اور ایک صحابی نے یہاں یہ بھی سوال کیا تھا، ترمذی کی روایت ہے کہ میں جو اپنا وظیفہ کرتا ہوں تو اس میں اگر میں درود ہی کو سارا کر لوں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے سوال کیا کہ میں اگر سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیں، نصف حصہ، یعنی انہوں نے پہلے 2/3، پھر نصف، پھر پہلے نصف، پھر 2/3 اور پھر پورا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو گے، اس طرح تو تمہارے سارے غم ہی دور ہو جائیں گے۔ یعنی کیا وہی بات ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پہ احسان ہے ان کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں، تو چلے ہمارا ایک حصہ ہے، شکر کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، شکر کی ادائیگی کہ ہم قدر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محنتوں کی، ان کاوشوں کی جو امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو اس طرح ایک ناطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جڑتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دل میں جاں گزی ہوتی ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں وہ چیز یہ فیل کرتے ہیں کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں نصیب ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ جب یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے دعائیں جو ہیں نا انسان کی قبول ہوتی ہیں۔ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ جو اہتمام کی دعا ہے اس حوالے سے، مطلب آپ دعا کرنے لگے ہیں اہتمام سے، باقاعدہ بیٹھے ہیں اس میں یہ۔ باقی جو روٹین میں دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، کسی موقع پر آپ نے کوئی دعا کرنی ہے، کھانا کھایا آپ نے دعا کرنی ہے، یہ الفاظ کہے ہیں، یا اور کئی جگہوں پر دعائیہ کلمات جملے کہتے ہیں، تو وہاں پر مفتی صاحب خیال میں یہ پابندی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے تو اذکار میں ہر ذکر میں درود نہیں ہے ساتھ، تو لیکن اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں پھر وہ ہوگا۔ ایک اور چیز میں کہنا چاہتا تھا کہ دعا کے حوالے سے، جیسے کہ مفتی صاحب عبدالقیوم سے فرما رہے تھے کہ متبادل چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ انسان ایک چیز مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، لیکن اگر یہ چیز میں نے اس کو دے دی تو یہ تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ ارحم الراحمین اسے وہ چیز نہیں دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے دولت مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر انسان کی ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کشش بھی رکھی ہے، تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے دولت عطا فرمائے یا امیر بنا دے، یہ کوئی ایسی دعا وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس دولت آئی تو یہ خراب ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ پہلے ٹھیک ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جانے کا ٹائم بھی ہوتا ہے، صلہ رحمی کا ٹائم ہوتا ہے، نمازوں کے ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ بہت زیادہ دولت آتی ہے تو ان کی وہ سوچ بدل جاتی ہے، پھر تھوڑا سا وہ اوائڈ سا کرنا شروع کر دیتے ہیں رشتہ داروں سے بھی۔ تو بندہ ساتھ یہ دعا بھی مانگ لے، اللہ مجھے توفیق دے، عاجزی دے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ کہا گیا لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کھول دے تو وہ بغاوت پر اتر آئیں۔ اللہ ایک اندازے کے مطابق نازل فرماتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا، بالکل ٹھیک، تو ہر بندے کے بارے میں کہ اس کے پاس دولت آئے گی تو یہ کیا کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اس کو دوسری چیز دیتا ہے جس کے ساتھ وہ خیر پر بھی قائم رہے اور اس کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی اس کی نا ایک بڑی شاندار مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جب بدر کا موقع تھا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ تمہاری خواہش تھی، تم یہ چاہ رہے تھے کہ جو قافلہ ہے نا تجارتی وہ تمہیں ملے۔ اچھا، صحابہ کرام تھے، ان کی خواہش تھی، ان کی دعا، ان کی آرزو تھی کہ وہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، وہ اسلحے والا جو ہے یعنی جنگی جو گروہ تھا اس سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ تو دیکھیں اگر وہ مل جاتا تجارتی قافلہ
وہ کہتے ہیں اس کی مالیت جو ہے 50,000 دینار کے لگ بھگ تھی، اس کی جو مالیت تھی نا اس وقت، جی جی کافی بڑا قافلہ تھا، وہ مل جاتا. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح دی، جو کافر سردار جو جہنم واصل ہوئے اور جو ان کے ساتھ صورتحال مسلمانوں کی دھاک بیٹھی، عزت وقار اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کتنا زیادہ تھا. ہاں جی، اب دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. یعنی اگر ہمیں یہی اصرار ہو جو میں مانگ رہا ہوں وہی ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو ضد پہ ہوں، میں اصرار کر رہا ہوں کہ مجھے یہی ملنا چاہیے. اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے میرے حق میں وہ بہتر ہے. جیسے اس کی مثال چھوٹی سی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں دیتے جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے نقصان دہ، بائک نہیں لے کے دیں گے، ابھی اس کی عمر چھوٹی ہے، ایسی چیز نہیں لے کے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز مناسب ہے اور کون سی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ابھی استخارے کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو استخارہ وہ اہم اور بڑے معاملات کے لیے کرنا ہوتا ہے یا چھوٹے معاملات کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے؟ جیسے مطلب بڑے معاملات ہیں رشتے وغیرہ کے، کوئی گھر وغیرہ لینا ہے، جاب، اور کچھ چھوٹے معاملات بھی ہوتے ہیں، سفر کرنا ہے کسی بھی حوالے سے. اور دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے جو نتی ہے کہ استخارہ کسی سے کروانا ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو پہلی چیز جو ہے نا، اس میں نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑے کاموں میں ہی استخارہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو وہ اہمیت والا معاملہ ہو. لیکن اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو کہ جب امور کلے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے کاموں میں بھی استخارہ آپ کر سکتے ہیں. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اللہ سے خیر طلب کرنی ہے. تو چھوٹے کام میں بھی یا عام کام میں بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری جو بات ہے استخارہ کسی سے کروانا، یہ بہت بڑا ایک طریقہ جو چل نکلا ہے. بلکہ بڑے شہروں میں تو مفتی صاحب بھی جانتے ہوں گے استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح، بلکہ آن لائن استخارہ کرواتے ہیں. عموماً لکھا ہوتا ہے. سب سے بڑا سوال ہوتا ہے، ہم تو انہیں یہی سمجھاتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں کہ استخارہ کر دیں، ہمارا استخارہ اور وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم استخارہ کرنے سے نا جان چھڑا رہے ہیں. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہ بالکل نہ سمجھیے گا کہ ہم آپ کو سنت کی طرف لانا چاہتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی نا. بالکل، یہ نہیں کہا کہ مجھے میں تمہارا استخارہ کر دیتا ہوں، بلکہ صحابہ کو دعا سکھائی. یہی چیز اس دلیل کی، اس بات کی دلیل ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے. بالکل، اس کی دعائیں بھی ایسی ہیں. وہ ابھی جو میں نے پہلے حدیث ذکر کی تھی، اشارہ کیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہے، ٹھیک ہے، رشتہ دار بھی ہیں، نبی سے بڑا تو کوئی نہیں نا. بے شک اسی طرح شوہر بھی ہیں. ہاں تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ استخارہ کر لیں، یا اللہ کے رسول سے کہیے کہ استخارہ کر لیں. آپ نے کہا کہ میں استخارہ کروں گی، اور پھر خود کھڑی ہوئی نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے خود استخارہ کیا. وہ میرا رب بھی، میں استخارہ کرتی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استخارہ خود کرنے والی چیز ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دعائے استخارہ ہے، مفتی صاحب نے یہاں اشارہ کیا، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں استخارہ کرتا ہوں. اچھا، اس میں الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ استخارہ خود کرنے والی چیز ہے. پھر آگے چل کے دعائے استخارہ میں آتا ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میری دنیا کے لیے اور انجام کار کے اعتبار سے میری معیشت کے لیے بہتر ہے، تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، میرے لیے برکت عطا فرما. اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، یعنی میرے لیے برا ہے. اب ظاہر ہے جو بندہ دوسرا استخارہ کرا وہ کیا کرے گا؟ بالکل، وہ کہے گا میرے لیے تو تیرا تو کام ہی نہیں نا جی. اسی طرح تو اس لیے استخارہ جو دعاؤں سے بھی اور آپ کی تعلیم سے بھی اور الفاظ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی کے لیے استخارہ کرنا ثابت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دعا کرنا، عمومی دعا کرنا ثابت ہے، لیکن دعا استخارہ جو ہے یا استخارہ یہ خود کرنے والا. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ استخارے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، ایسی تو کوئی پابندی نہیں. استخارے کا کوئی ٹائم نہیں، کسی بھی وقت دن کے کسی حصے میں. ابھی حدیث ہم نے ذکر کیا نا کہ جب ان سے رشتہ داری کی بات چلی، مشورہ کیا گیا، تو وہ اسی وقت کھڑی ہو گئی. فقامت فالتقیم، یعنی انہوں نے ڈیلے بھی نہیں کیا، اسی وقت جو انہوں نے وہ کیا. تو اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. البتہ یہ کہ نماز کے لیے جو ممنوع اوقات ہیں وہ تو عمومی ہدایات ہیں، جس میں نماز پڑھنا منع ہے، اس وقت تو ذرا ٹھیک ہے نہیں پڑھا جاتا. جس طرح بھی آپ نے فرمایا، اور بالکل احادیث سے ثابت ہے کہ استخارہ بندے کو خود کرنا چاہیے. عموماً اب اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں بچی کے یا بچے کے رشتے کا معاملہ ہو تو والدین بھی استخارہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں پھر کیا؟ ہاں، والدین کا یہ ہے کہ وہ تو کنسرن ہو گیا نا کہ والد اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کر رہا ہے، تو میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ تو کنسرن ہو گیا، تو اس کا معاملہ ہوگا نا. بالکل ٹھیک. جس کا معاملہ ہے، جس کا وہ مسئلہ درپیش ہے، وہ استخارہ کریں. بالکل ٹھیک. تو والدین کر سکتے ہیں. اور ایک مختصر سی دعا میں نے ایک مرتبہ پڑھی تھی، اب آپ اس کی سند بتائیے. اللہم اغفر لی واغفر لی، مطلب عام کوئی چھوٹے موٹے حالات کے لیے، مطلب وہ کچھ لوگوں نے 2-3 اللہم اہدنی وسددنی، ایک وہ دعا تو صحیح مسلم ہے. خیر
اور ایک اور یہ اللہم خیر لی واختر لی، یہ اور ایک اور دعا ہے اللہم الہمنی رشدی خیر اللہم الہمنی رشدی واعظم لی علی رشدی امری۔ اچھا، یہ جو اللہم ہدنی و سددنی، یہ حدیث تو صحیح ہے، باقی دونوں روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ٹھیک، اور ان تینوں دعاؤں کو ملا کر کہنا کہ یہ مختصر استخارہ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا ویسے ہی یہ کلمات تو ٹھیک ویسے ہے، کلمات ٹھیک ہے، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ابھی دعاؤں کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے، تو فرمائیے کون وہ محروم لوگ ہیں، محروم ہی کہیں گے ہم، جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے؟ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، عبدالقیوم صاحب نے اشارہ کیا کہ بندہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ کہتا ہے نہیں، پہننا بھی حرام، کھانے کا بھی تیرا معاملہ حرام کا ہے، تو ذرا اس میں وضاحت کیجیے اور اضافہ کیجیے۔ ہاں جی، جب ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وہ غزیہ بالحرام جو انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ دیکھیے کہ غزیہ بالحرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اس نے حرام کھایا، بلکہ غزیہ، اس کا مطلب ہے والدین اگر خیال نہیں نہ رکھتے، خصوصاً والد، کہ میرے بچے حلال کھا رہے ہیں کہ حرام، تو اس کے اثرات دیکھیں کتنی دور تک جاتے ہیں۔ اس کی پرورش جو ہے وہ حرام سے ہوئی، اب کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ اس کا قصور اس میں بظاہر نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں پر رحم کریں، ان کا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، ان کی عبادت میں لگن کے لیے ضروری ہے کہ ان کو حلال کا لقمہ کھلایا جائے۔ کالر ہیں ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بلال صاحب سیالکوٹ سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا تھا کہ یہ جو ہومیوپیتھک کی میڈیسنز ہوتی ہیں، اس سے علاج کرنا کیا جائز ہے؟ کیونکہ اکثر سننے میں ہے کہ الکوہل وغیرہ یوز کرتے ہیں شاید اس میں۔ جی بلال صاحب شکریہ کال کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، الکوہل اگر تو میڈیسن کے طور پر یوز کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو سیو رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں زیادہ تر جو ہے نا، اگر اس کو یوز کر رہے ہیں یا انہیل کر رہے ہیں تو پھر تو وہ درست نہیں ہے، لیکن صرف میڈیسن کو سیف رکھنے کے لیے اگر وہ استعمال کیا گیا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ جی ایسے ہی ہے، ٹھیک، کہ وہ یہ سیو کرنے کے لیے عموماً ہوتی ہے اور یہ اس میں استعمال کثرت سے ہوتی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ اس الکوہل کی اس نوعیت میں بھی ذرا فرق ہے، کیونکہ یہ اس طرح نشہ آور نہیں ہے، اگرچہ حدیث مبارکہ میں ایسے ہی ہے کہ جس کا کثیر حصہ نشہ آور ہو تو اس کا تھوڑا بھی جو ہے نا وہ نشہ آوری ہوگا، یعنی یہ نہیں ہم کہیں گے جی یہ تھوڑا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ وہ الکوہل یہ اور نوعیت کی ہے، ذرا یہ اس نوعیت کی نہیں ہوتی جو واضح شراب یا اس کی کوئی فرق ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو متبادل ذرائع ہوں ان کو پریفر کرنا چاہیے، یعنی یہی ادویات جو ہیں اگر دیگر ذرائع سے محفوظ رکھی جا سکتی ہوں جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے تو ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، دعا کی قبولیت، اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر حافظ شہباز حسن صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب، ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار صاحب موجود ہیں۔ یہ سلسلہ سحری تک چلے گا، لیکن وقت ہے ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے پیغام ٹی وی کی، اور مہمانان گرامی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آپ کی کالز موصول ہوئیں، ان کے جوابات دیے گئے، دعا کی قبولیت، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی۔ ریپیٹ کرتا ہوں، UAN نمبر 042111700000 اور واٹس ایپ 0321565200۔ اب بریک میں جانے سے پہلے دعاؤں کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر شہباز حسن صاحب آپ سے استخارے کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ بھئی استخارہ کن معاملات میں کرنا چاہیے، طریقہ کار کیا ہے، دعا کیا ہے۔ دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ جس شخص کو دعا یاد نہیں، دعا نہیں آتی،
وہ استخارہ کیسے کرے گا؟ ایک بات، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا ساتھ ہی یہ فرما دیجئے گا کہ اس کے قبولیت کا سائن کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی لائٹس کا خواب میں نظر آنا، تو اس کی علامت کیا ہے قبولیت کی؟ اور کیا خواب دیکھنا ضروری ہوتا ہے یا صرف دل کا اطمینان اور سکون کافی ہے؟ یہ بات ذرا بتائیے۔ جی جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا کہ جس بیس پر یہ استخارہ سینٹر کھلے ہیں یا لوگ کہتے ہیں استخارہ ہم سے کروائیں یا دوسروں سے کرواتے ہیں، تو وہ یہ کہ تو کون بندہ یہ کام کرے گا، اتنی لمبی دعا ہے، مشکل ہے، تو مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تو اس کا بالکل وہ نماز کے اندر تو نہیں پڑھنی، 2 رکعتیں پڑھنا تو ہر مسلمان کو آتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، 2 رکعتیں ادا کرے، اس کے بعد اس کے پاس وہ اوپر دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، اس میں کون سا مسئلہ؟ یعنی اگر یاد بھی کر سکتا ہے، یاد نہیں بھی ہوئی تو اوپر دیکھ کے پڑھ لے، نماز کے اندر تو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ آسانی ہو جائے گی۔ یا اوپر دیکھ کے بھی اگر پڑھنا نہیں آتا ظاہر پھر تھوڑی بہت محنت اس کو کرنا پڑے گی کہ وہ بار بار زبانی سن کے یاد کر سکتا ہے، اوپر دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، کئی اس کے آپشن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے اس میں، مطلب مشکل نہیں ہے، کوئی اگر کرنا چاہے تو بالکل مشکل نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دوسری بات کا کہ کیسے پتہ چلے کہ استخارہ قبول ہو گیا، استخارہ بار بار بھی ہو سکتا ہے، مطلب ایک بار آپ کو کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا پھر کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ضرور آپ کو کوئی اشارہ ہو، استخارہ کے لیے اشارہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہو بھی سکتا ہے، مطلب اس میں خواب میں کوئی اشارہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی قبولیت کئی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز مانگی تھی، مثلا آپ نے 2 جگہ اپلائی کیا، 2 جگہ سے آفر آئی آپ کو، آپ نے استخارہ کے اس کے نتیجے میں دوسری طرف سے فون آ گیا جی وہ ہمارا بھی کام ذرا ڈیلے ہے، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے، یعنی آپشن ہی وہاں پر ایک باقی رہ گیا۔ یا اسباب اللہ تعالیٰ وہی پیدا کر دیتے ہیں جو آپ کے استخارے کی قبولیت کے لیے، یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دوسرا راستہ ویسے ہی بند ہو گیا، ایک ہی راستہ رہا ہے۔ اس طرح ہم رشتہ داری کی بات کر رہے تھے تو کافی سارے رشتے ہیں، تو اس میں بھی باقی لوگوں نے کہا نہیں، یا وہ مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے انکار کر دیا، جو آپ کی دنیا آخرت کے لیے بہتر ہے اس کا سبب آپ کو لگ گیا، تو اس میں اشارہ ضروری نہیں ہے، اشارہ ہو بھی سکتا ہے، خواب میں بھی آ سکتا ہے، خواب میں کوئی بزرگ بھی آ سکتے ہیں اشارہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن یہ لازمی استخارہ کے بعد ایک تو کام آسان ہو جائے گا یا آپ اس راہ پہ چل پڑیں گے جو آپ کے لیے اس راہ پر وہ اسباب اور وسائل اللہ تعالیٰ مہیا کر دیں گے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اشارہ ہی ہو۔ بہتر کالر ہیں جی ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قاسم علی صاحب بورے والا سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے جی، یہ جمعے والے دن لوگ مختصر کر لیتے ہیں، بھی کوئی بھی کام ہے، کوئی قرائت کرنی ہے یا کوئی شادی وغیرہ یا کوئی بھی فنکشن ہے وہ جمعے والے دن کر لو جی، آج چھٹی ہے، تو اس میں اگر جمعہ رہ جائے آنے والے کا یا جو انتظام کر رہا ہے اس کا، تو اس کا گناہ کس پر پڑے گا؟ گناہ کروانے پر یا جو خود بخود نہیں پڑتا رستے میں رہ جاتا ہے؟ جی قاسم علی صاحب شکریہ کال کے لیے۔ محترم مفتی صاحب جی پہلی تو یہ بات ہے کہ جمعے کو خاص کرنا کسی نیکی کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ اور اس کی رات کو قیام کے ساتھ خاص نہ کرو، یعنی جمعہ ہے نا دن، تو اس کو کسی کام کے لیے خاص کرنا، جی میں اس دن یہ خیرات کروں گا، اس دن ایسا کروں گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سارے دن ہیں اس پہ زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے، جو چیزیں خاص ہیں وہ درود پاک ہے وہ پڑھنا ہے، دیگر جو جمعے کی سنتیں ہیں وہ کرنا ہے۔ تو باقی جو یہ مسئلہ ہے کہ جی جمعے کے دن کوئی ایسا فنکشن رکھ لے، کوئی پروگرام رکھ لے، اس پہ رکھنے والا گناہ گار نہیں ہے، اس پہ وہ گناہ گار ہیں جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھا۔ اگر وہ مسافر ہیں تو جمعہ ویسے ان پہ فرض نہیں ہے، اور اگر وہ مقیم ہوں گے تو جمعے کو انہوں نے خود پڑھنا ہے۔ یہ فنکشن تو اس لیے رکھتے ہیں نا کہ آج چھٹی ہے، چلیں فائدہ ہو جائے گا، تو چھٹی سے فائدہ اٹھانا یہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں، اس پہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اہتمام کریں کہ ہم جمعہ کیسے پڑھیں گے اور کہاں پڑھیں گے اور کیسے ہم فنکشن میں شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی ایک اور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدیجہ ثاقب صاحبہ ہارون آباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بہن فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو ہے کہ قرآن مجید کو بلند آواز میں پڑھنا چاہیے، لیکن اتنا بلند آواز میں پڑھنا چاہیے کہ نزدیک بیٹھا پریشان ہو۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن کچھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ ایسی آیات ہیں جو جن کے کانوں تک پہنچ جائیں ان کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک، شکریہ۔ سوال دوسرا سوال میرا یہ ہے جی کہ وضو کے دوران کہتے ہیں کہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی آواز دے ضروری، کیا اس کا بولنا چاہیے، اسے جواب دینا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے میری بہن کال کے لیے شکریہ۔
جی محترم مفتی صاحب، دو سوال ہیں ان کے، ایک تو دوران وضو گفتگو کے حوالے سے، دوسرا قرآن کے حوالے سے۔ جی قرآن مجید جو ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ بلند آواز سے پڑھیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے نا، تو اس میں بھی دونوں صورتیں ہیں کہ آپ جہری بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سری بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یعنی زبان سے پڑھیں، اس کی آواز نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے، آواز آئے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا اہتمام ضروری ہے کہ اگر آپ ایک مجلس میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ دفتر میں ہیں، تو آپ اونچی قرآن مجید پڑھیں گے تو ظاہر ہے کسی کو یہ اس سے تکلیف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار بلکہ قرآن مجید کی تلاوت میں ایسے بھی کیا کہ اتنی پڑھو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ذرا آہستہ پڑھتے تھے، حضرت عمر ذرا بلند آواز سے، تو آپ نے دونوں کو درمیان میں یعنی کرنے کا حکم دیا کہ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی سویا ہوا بیدار ہو جائے آپ کے قرآن مجید سے، یعنی ڈسٹرب دوسروں کو نہیں کرنا چاہیے، ایسا رویہ رکھیں۔ اور دوسرا سوال تھا وضو کے درمیان میں، وضو کے درمیان میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بات نہیں کرنی، وضو خاموشی سے کرے گے، جملہ ایک لکھا ہوتا ہے، تو اس کا کوئی شرعی وجود نہیں ہے، یعنی شرعی اعتبار سے ہمیں روکا نہیں گیا کہ وضو آپ نے خاموشی سے کرنا ہے، بلکہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت سنن کی کتاب میں موجود ہے، یہ وضو کر رہے تھے، ان کی بہو انہیں وضو کروا رہی تھی اور بلی آئی تو انہوں نے انہیں بھی پانی پلا دیا، تو وہ دیکھنے لگ گئی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے سسر صاحب کو، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سسر کی خدمت کی جا سکتی ہے، یہ عموماً لوگ یہ بھی بہرحال انہوں نے پھر یہ کہا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مجھے دیکھ رہی ہو، یہ ایک وضو ہو رہا ہے اور یہ وہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بلی ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہے، تو اس کے منہ سے جو بھی لگ جائے وہ پلید نہیں ہوتا، تو ایسے انہوں نے وضاحت کی، یہ وضو کر رہے تھے اور بات بھی کی، تو اس کا مطلب ہے بات کی جا سکتی ہے وضو کے دوران، اور جیسے وہ کہہ رہی ہیں کوئی بلاتا ہے تو اس کو تو بلولا جواب دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم محمد افضل صاحب گجرانوالہ سے، جی فرمائیے جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی پوچھنا چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نماز کے متعلق حدیث آتی ہے سلو کمال آئی تو مونی وسلی، جی جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھ دے سن اس طرح تسا نماز پڑھنی ہے۔ جی ٹھیک، یہ تھوڑا جہا دسنا ہے بھی جدو نماز لئی ہاتھ بننے نے وہ کتنے بننے نے، کیویں بننے؟ جی محمد افضل صاحب، اس حوالے سے میرا خیال ہے گفتگو ہو چکی ہے، ہاں گفتگو بھی ہو چکی، اور یہ سب واضح ہے کہ جو بھی ہے سنت کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، تو اس میں سنت کا ادراک اور ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے، اہم ترین عبادت ہے کہ ہم نے کیسے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، دعا کی قبولیت کے اوقات کے حوالے سے بتائیے، اور یہ فرمائیے کن لوگوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ جی دیکھیے، دعا کی قبولیت کا جس وقت میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہ رات کا جو آخری پہر ہے اور سحری کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے بے شک، اور اس وقت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ینزل ربنا تعالیٰ کل یوم الی سماء الدنیا، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اللہ اکبر، اور آ کر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا گناہ گار ہے جس کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں، اور وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بڑا خوبصورت اور روحانی۔ اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی انسان رزق کی تنگی کا شکار ہے، آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا انسان جو ہے وہ یہی شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ پریشانی ہے، پریشان ہوں، حالات خراب ہیں، تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں ایک وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، کہ اذان ہو گئی ہے اور نماز کے کھڑے ہونے میں تقریباً ہمارے یہاں پر جو ہے 10 منٹ 15 منٹ یا 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، تو یہ جو گیپ ہے نا، یہ جو وقفہ ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لگتا ہے کوئی کال ہے، کال آ گئی، آپ تو ماشاءاللہ فیس ایکسپریشن جاننا شروع ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد اشرف صاحب ملتان سے، جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ بھئی روزہ افطاری کے لیے دعا پہلے پڑھنی چاہیے یا روزہ اختیار کر کے دعا کو پڑھنا چاہیے؟ یہ علماء کرام سے میرا سوال ہے کہ یہ وضاحت کریں۔ اور دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ بزرگان دین، فوت شدہ
بندوں سے جو ایصال ثواب کے نفل پڑھے جاتے ہیں، نیت میں سر اس کا نام لینا چاہیے یا ایسے نیت کرنی چاہیے سر یہ میرا آپ علماء کرام سے سوال ہے، یہ وضاحت کرے سر۔ جی شکریہ محمد اشرف صاحب۔ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ افطاری کی دعا وہ روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی ہے یا افطار کرنے کے بعد؟ اچھا، سب سے اس پہلے کا جواب آپ دیں، دوسرے سوال کا جواب میں گزارش کروں گا کہ افطاری کی جو دعا ہے، جب ہم افطار کرنا شروع کر رہے ہیں نا، ہم نے کھجور لی اور ہم نے کھجور جو ہے نا وہ کھانا شروع، تو اس وقت جیسے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو ساتھ ہی یہ جو دعا ہے نا، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ افطاری کی دعا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے ہمیں اس وقت ہی پڑھ لینی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی ہیں اور اجر مل گیا ہے، تو وہ تو کھا پی لینے کے بعد ہی رگیں تر ہوتی ہیں، تو اسی لیے یہ دعا جو ہے ہمیں بعد میں پڑھنی چاہیے۔ تو ہم اس کے معنی پہ غور نہ کریں، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ افطاری کے وقت جو ہے پڑھنے کے لیے ہمیں بتائی ہے، تو جب ہم افطاری کرنے لگیں تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے افطار کر لیں اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھ لیں؟ جی بالکل، بسم اللہ پڑھیں اور عمل ہو ساتھ ہی جائے، کھانے پر بھی عمل ہو جائے۔ اور جی لیکن میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں جی اس کا وقت جو ہے جب آپ بسم اللہ پڑھیں اور ساتھ ہی یہ دعا پڑھ لیں، ساتھ ہی آپ جو ہے جو کھانا کھا رہے ہیں، بلکہ وہ حدیث میں نا لفظ ہے اذا افطرا، کہ جب افطاری کرتے، تو اس کا مطلب ہے افطاری کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے۔ گزشتہ دنوں یہ کوشچن آیا تھا، مجھے یاد ہے آپ نے یہی کہا تھا کہ اس کو مطلب دوران افطار بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا۔ ہاں یعنی شروع کرنا ہے نا افطاری، تو اس وقت یہ پڑھ لیں دعا۔ ٹھیک ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، اس کے مطلب کی طرف نہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ دوسرے سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب آپ، انہوں نے کہا جی ایصال ثواب کے حوالے سے۔ جی ایصال ثواب میں اصل میں تو جو چیزیں ثابت ہیں وہی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دعا فوت شدگان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تلقین بھی کی گئی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو ہم سے پہلے جو لوگ ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، تو دعائیں مغفرت کرنی چاہیے ان کے لیے۔ جو ورثاء ہیں ان کو میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ ان کی طرف سے کوئی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا ثبوت شرعاً نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بدنی عبادت ہے نا، یہ کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک، یہ اصول ہے، یہ اصول اور وضاحت بڑی خوبصورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر ہیں ایک اور، شیخ عمران صاحب سیالکوٹ سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، میری دعا ہے جس طرح سارے آپ سے مستفید ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت ہم کو جنت میں بھی اسی طرح آپ سے سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین شیخ صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میرا یہ ہے کہ میں بھی اس سے فیض یاب ہوا ہوں درود ابراہیم سے۔ مجھے کینسر تھا 2007 میں، اور درود ابراہیم سے الحمدللہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف سے مجھے برکت ملی۔ یہ درود شریف جو ہے یہ باب آدم سے پہلے بھی جو کہا جاتا ہے یہ پڑھا جاتا تھا، جیسے اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں، تو یہ درود شریف تب سے چلا آ رہا ہے۔ تو کائنڈلی اس کے بجائے اس کی فضیلت تو میں اس کو دیکھ چکا ہوں الحمدللہ، اور مزید چاہتا ہوں کہ یہ درود شریف کا سلسلہ کائنات باب آدم سے پہلے تھا اور تھا، تو اس کا مطلب ہے شیطان بھی اس درود شریف سے گزر چکا ہے۔ السلام علیکم۔ جی شیخ صاحب بہت شکریہ کال کے لیے۔ ایک تو انہوں نے کہا میں پریکٹیکل اس چیز سے گزر چکا ہوں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے حوالے سے بات کریں، اور یہ سوال ہے ان کا کہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی یہ درود پڑھتے تھے۔ جی ایسا کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ یہ درود اس وقت سے ہے یا ایسے پڑھا جاتا تھا، کیونکہ ہم ہر چیز حوالے سے جان سکتے ہیں نا، قرآن میں اس کا ذکر ہو، حدیث میں ویسا، تو جو لوگوں نے ایسی کوئی بات کی ہو یا اس کا اظہار کیا ہو اس کے تو وہی بتائیں گے کہ کیسے ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ جو یہ آیت بتا رہے ہیں اس میں تو یہ ہے نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، یہ ہے حال کا صیغہ، مضارع کہتے ہیں پریزنٹ، ہاں جی، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ درود رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے درود کی دعا کرتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے درود، رحمتیں بھیج رہا ہے اور فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی یہ حکم ہے اور اہل ایمان بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ لینا کہ جی پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ایسی حدیث ہے نہ کوئی آیت جس سے یہ پتہ ہو کہ آدم علیہ السلام سے یہ چلا آ رہا ہے،
یہ بھی انہوں نے کہا ابلیس بھی پڑھتا تھا، یعنی کوشچن کو ان کا حصہ تھا. جی نہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہمارے. ٹھیک ہے، بالکل جواب آ گیا نا، جب ثابت نہیں ہے تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون پڑھتا تھا. بالکل ٹھیک. باقی دوسری جو بات انہوں نے کی ہے درود شریف کی برکات ہیں، وہ کسی کا مجرب کوئی عمل ہو سکتا ہے، میں نے 50 دفعہ پڑھا 100 دفعہ پڑھا میرا یہ کام ہو گیا، تو وہ اس کی حد تک ایک تجربے کی بات ہے، وہ شرعی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر ہیں ایک ممتاز اجمل صاحب فتح جنگ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر مسئلہ سوال یہ ہے کہ رات کو سوال ہوا تھا کہ بزرگ ہو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بڑھاتے کیسے، مطلب یہ اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پانی میں ڈوب رہی ہے عورت یا آگ لگے اس کو بچانا ہے تو پھر اس وقت کیا کریں گے؟ کوشچن آپ کو سمجھ آ گیا؟ شکریہ ممتاز صاحب کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب. جی ایسا ہے، جو غیر محرم کو ہاتھ لگانا یا غیر محرم کو چھونا یا اس کے سر پہ ہاتھ لگانا، اس سے بچنا ہی چاہیے، اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ جن سے مخالف ہے اور اس پہ خدشات اور خطرات اور نیت، اس سب چیزوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نیت میں کوئی، لیکن شیطان ہے نا وہ حملہ آور ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو جو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ڈوب رہی ہے عورت یا کسی کو علاج معالجے کی ضرورت ہے یا کوئی ایسی صورت پیش آ جائے ایکسیڈنٹ، تو اس میں تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے نا. ایک قاعدہ ہے اصول فقہ کا، اس کا یہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورتیں پیش آئیں تو وہ جو ممنوع چیزیں ہوتے ہیں یا کام ہوتے ہیں وہ جائز ہو جاتے ہیں اس وقت کے لیے. جیسے ازواج مطہرات یا دیگر صحابیات ہیں، وہ جنگ میں جایا کرتی تھی اور جو زخمی ہو جاتے تھے ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، ان کو منتقل کرتی تھی، شفٹ کرتی تھی. تو یہ سارے کام ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے، اور اس چیز کا جواز موجود ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اور آج پوری جو میڈیکل سائنس یا میڈیکل کا ہے اس میں سب کچھ یہی ہوتا ہے کہ میلز کا کر رہی ہوتے ہیں. اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ وہ ایسے اگر کر لیں، اگر میسر نہ ہو، اول تو کوشش کرنی چاہیے ایک ہی جنس کے، یعنی اگر عورت ہے تو عورت ہو، ہاں جی، اگر مرد ہے تو مرد ہو. لیکن اس کے برعکس بھی ہو جائے تو اجازت اس بات کی ہے، کیونکہ ہر ایک صورت میں ایسے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، خصوصاً ہاتھ سے. مجبوری کی ایک کیفیت ہے، تو مجبوری میں تو بہت سارے اعمال جو ہیں وہ روٹین میں جائز نہیں ہوتے ہیں، لیکن مجبوری میں ان کی اجازت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک، تو وہ اس زمرے میں آ جائے گی چیز. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جاوید صاحب لاہور سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. پہلے تو سوال یہ ہے کہ جب ہم سنگل وطر پڑھتے ہیں تو جو میں نے اس میں جاننا یہ ہے کہ اگر آپ وطر میں رکوع سے جانے سے پہلے وطر کی دعا پڑھیں گے اور اس میں اگر کوئی ایڈیشنل دعا مانگنی ہے تو آپ اسی حالت میں مانگ سکتے ہیں، یا ہم رکوع کرنے کے بعد اٹھ جائیں اور پھر دعا ہاتھ اٹھا کے مانگیں اور اس میں ہم وطر کی دعا کے ساتھ ایڈیشنل دعا مانگ لیں، کیونکہ یہ دعا کا مجھے کا وقت ہوتا ہے تو اس میں بندہ وہ کر سکتا ہے. دوسرا میرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹس کیا کہ آپ کئی دفعہ نا جو بہت امپورٹنٹ کویشچن ہوتے ہیں اس کے آنسر نہیں دیتے. جیسے ابھی ایک بھائی نے ہاتھ باندھنے کا سوال پوچھا. اب دیکھیں یہ پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے اگر لوگوں کی رہنمائی نہیں ہوگی قرآن سنت کی روشنی میں تو وہ مسئلہ ویسے ہی رہ جائے گا اور لوگ اسی چیز پہ عمل کرتے رہیں گے جو ان کے معنی پہلے سے ہے. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی مجبوریاں ہوں گی، لیکن آپ جو صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں طریقہ کار ہے وہ لوگوں کو لازمی بتائیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے. جی محترم جاوید صاحب کال کا شکریہ. دوسرا ہم الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق جو معاملات اور مسائل ہیں وہ ادھر بتاتے رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں، ابھی لائیو میں. ویسے جو اختلافی معاملات اور مسائل ہوتے ہیں ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو صحیح کتاب و سنت کا راستہ ہے، سوالات ہیں، باتیں ہیں، وہ ضرور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ مداہنت نہیں ہوتی. جی محترم مفتی صاحب ان کے سوال کا جواب دیجیے گا. جی قنوت دیکھیے، ایک طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مسئلہ جو ہے نا صحیح بتایا جائے، اور یقیناً ایسے ہی ہے. تو مسئلہ صحیح یہی ہے کہ قنوت وطر جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی دعاؤں کو شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہی بتائی، وہی سکھائی. تو قنوت وطر میں ہمیں وہی پڑھنی چاہیے. تو باقی رہا قنوت نازلہ، اس کا مقام بھی رکوع سے بعد ہے، یعنی قومے کی حالت میں جسے ہم قومہ کہتے ہیں اس میں پڑھنی ہے، اور وہ فرض نمازوں میں ہے. وہ وطر میں اس کا اس بات ہے ہی نہیں ہے. وطر میں اس کا اس بات نہیں ہے. اس کا اس بات جو ہے وہ قنوت نازلہ میں ہے. تو اس وجہ سے دونوں میں فرق کرنا چاہیے. چلیں قنوت نازلہ میں صورتحال جو پیش آتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے آپ اس دور کی دعائیں تو نہیں مانگیں گے. آپ جو ضرورت ہے، آپ جو قیدی ہیں، آپ جو معاملات ہیں اس کا نام لیں گے تو اس میں تو ایڈیشن ہوگا ہی ہوگا.
لیکن قنوت وطر آپ اتنی ہی رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے تو یہ بہتر ہے. باقی ماشاءاللہ آپ کتاب و سنت کے جی انہوں نے جو بات کی ان کا اپنا درد ہے، لیکن پتہ کیا ہوتا ہے، یہ سوال نا ریپیٹڈلی ہمارے اس جو ہے نا پلیٹ فارم سے بہت دفعہ ہو چکے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب نئے سوال لوگ کریں، نئی چیزیں سامنے آئیں، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابو بکر صاحب فیصل آباد سے. وعلیکم السلام. جی ابو بکر بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 کتابیں جو نازل فرمائی، 4 کتابیں قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل. جی تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا، ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور باقی بھی 3 کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، لیکن اللہ رب العزت نے اس قرآن کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی. اور جو باقی کتابیں تھیں ان میں رد و بدل ہوئی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا، اس میں رد و بدل بھی ہوئی ہے. تو جو ان میں رد و بدل ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے ابو بکر صاحب، کال کے لیے بڑا زبردست سوال ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اسی پروگرام میں، اسی سیگمنٹ میں، ٹرانسمیشن میں جناب رانا شفیق خان صاحب نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی. بہرحال ان کا سوال ہے، آپ جواب دیجیے گا. اس میں پہلی چیز تو یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، چونکہ وہاں لفظ آیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ذکر تو تورات کو بھی قرآن مجید میں ذکر کہا گیا ہے، انجیل بھی ذکر ہے، تو ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری پھر لی گئی نا ذکر کے مطابق. تو اصل مسئلہ ہے کہ وہاں جو سیاق و سباق ہے وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی قرآن مجید کا ذکر ہے. تو اس کنٹیکسٹ میں تو حفاظت کی بات صرف قرآن مجید کے حوالے سے ہی کی گئی ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. پہلی جو کتابیں ہیں جنہوں نے اس کے اندر تحریف کی ہے، ذمہ دار تو وہی ہیں. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ ان کے اندر تحریف کرو. باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے تحریف کی ہے تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں، گناہ گار بھی ہیں. جیسے قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ یحرفون الکلم، اللہ کے کلام کو بدلتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ منسوخ ہیں. منسوخ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کتابوں پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے، لیکن ان کے احکام عمل کے لیے اب نہیں ہیں. ان کتابوں کے جو بھی احکام اب عمل کے لیے ہیں وہ قرآن اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس آ گئے. بالکل ٹھیک. اب عمل جو ہے وہ کتاب و سنت پر کرنا ہے اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے. اگر جو اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی تھی اور لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان میں اللہ کا کلام، ہمارا ایمان ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ. جی تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کتابیں صرف 4 نہیں ہیں، کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا. لیکن یہ کہ چونکہ یہ معروف نام ہے، عام میں طور پر یہی 4 کتابوں کا ذکر سنتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، جیسے ابھی میں نے آیت کا حوالہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحف ابراہیم و موسیٰ. ٹھیک ہے، موسیٰ کے حوالے سے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید تو رات مراد ہو، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم السلام کے حوالے سے ابراہیم السلام کے صحیفے کون سے؟ کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی احمد صاحب فیصل آباد سے. اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. اپنا مفتی خان صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسری گزارش کی میں یہ کرنی تھی کہ آپ نے استخارے کی دعا کے بارے میں کہا ہے خود کرنا چاہیے. جی استخارہ آپ نے کہا کہ خود کرنا چاہیے. اگر استخارے کی دعا عربی میں یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں بیان کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں دعائے قنوت اگر نہ آتی ہو تو پھر اپنا نا وہ ابھی اپنی زبان میں پڑھی جا سکتی ہے یا کوئی اور اپنا دعا مانگی جا سکتی ہے دعائے قنوت کے علاوہ. یہ میرا سوال ہے. جی ٹھیک ہے علی احمد صاحب، شکریہ کال کے لیے. اب ویسے ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا تھا استخارے کے حوالے سے کہ اگر دعا یاد نہیں تو بعد میں وہ استخارے کا جواب ڈاکٹر صاحب دے دیں. اور قنوت کیا؟ ہاں جی، ترجمہ جو ہے وہ تو نہیں اس کا ثبوت کوئی ترجمہ پڑھنے کا. دعا کے اندر جو فیوز و برکات ہیں، جو نبی علیہ السلام کا کلام ہے، تو دعا تو عربی زبان کے اندر ہی پڑھی جائے گی. بالکل ٹھیک. وہ دیکھ کے پڑھ لیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی تھا. بعد جس میں کو یاد نہیں ہے وہ نہیں
یہ دعا پڑھنی ہی بعد میں چاہیے، نماز کے اندر نہیں ہے. نماز پڑھیں پھر دعا کرنی ہے استخارے کی، تو وہ کرنی ہی بعد میں ہے، تو وہ دیکھ کے پڑھ سکتے. دعاؤں کی کسی کتاب سے لے لیں یا پیارے رسول کی پیاری دعائیں، کوئی بھی دعا حدیث کے مطابق. جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں. ہمارا یہ اعتقاد ہے نا کہ رسول کریم نے جو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ جڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک، صحیح متن کے ساتھ. جی، اور اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ ہم چلیں گزارا کر لیں. اچھا، دنیاوی معاملات میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بالکل پرفیکٹ چیز کریں، پرفیکٹ کام کریں، ٹھیک ہے. اور دینی معاملہ جو ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہاں پر کوشش کر چلیں کسی طریقے سے، اگر عربی میں ہم نہیں یاد کر سکتے چلے اردو میں ہم گزارا کر لیں. بالکل ٹھیک. تو اس چیز کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں یہ بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کے اندر اتنا زیادہ مفہوم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اسی لیے ہمیں انہی الفاظ کے ساتھ ہی جو اللہ کے رسول نے فرمایا استخارہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کالر ہے ایک اور، لیکن شارٹلی وہ ان کے وطر والا قنوت والی. جی، قنوت والی اگر دعا انہیں یاد نہیں ہوتی تو جتنی یاد ہو، مثلا اتنی تو ہو سکتی ہے نا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، تو کم از کم اتنی پڑھ لیں. اس کو بڑھاتے جائیں گے مسلسل تو انشاءاللہ یاد ہوتی جائے گی. اور اگر قنوت کی دعا رہ بھی جائے تو وطر ان کا مکمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی میری بہن شیخو پورہ سے سویرا بات کر رہی ہوں. میرا نا 3 سوال ہیں میرے مفتی صاحب سے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہیں کہ اور آپ کو قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے تو اس کو آپ بھول چکے ہیں اور اس کے بعد آپ جوڑ توڑ کر کے پڑھتے ہیں، اس کا گناہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک. ایک سوال باقی. جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ سحری کر کے سو جاتے ہیں، آپ کے منہ پہ پتہ پانی آتا ہے، اگر وہ آپ کی حلق میں چلا جاتا ہے تو اس سے آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا؟ اور تیسرا روزہ، میرا خیال آپ روزے کا پوچھنا چاہتی ہیں. روزہ تو نہیں جی روزے کے اندر، جی روزے کے اندر ہی میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ مطلب کہ روزے میں آپ کو بار بار پانی منہ میں آ رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں کیا آپ تھوک پھینک سکتے ہیں؟ پانی سے منہ بھر جاتا ہے، آپ کو پتہ پھر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں مفتی صاحب سے ذرا پلیز آپ کی مہربانی. جی میری بہن بہت شکریہ سوالات کے لیے، کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب 3 سوال ہیں ان کے. ایک تو یہ کہ قرآن کریم یاد کیا ہو اور بھول جائے بعد میں جوڑ توڑ کر کے. یہ قرآن مجید وہ حفظ کی طرف نہیں اشارہ کر رہی ہے، کہتی ہیں کہ پہلے یعنی آتا تھا اور بعد میں وہ پڑھنا، اس کے تلفظ کی ادائیگی وہ ذرا مشکل ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو مسلسل پڑھتا رہتا ہے اس کو یہ مشکل پیش نہیں آتی. اور اگر کسی نے حفظ بھی کیا ہے تو وہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے، اس جستجو میں رہے زندگی بھر اور زیادہ قرآن مجید کو وقت دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ پورا کر دے گا. اور جس کی زبان پہ نہیں چڑھتا قرآن مجید، اس کے لیے دوہرا اجر رکھا گیا تاکہ وہ زیادہ کوشش کرے اور جستجو. دوسرا سوال، منہ سے پانی اگر نکل جائے سوتے میں، وہ اگر انسان جاگا ہے تو فوری نگل لے یا ایسا کچھ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جسم ہی کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے لوبریکیشن کے لیے یعنی جسم میں غذا آنے جانے، سانس وغیرہ، اس کے لیے رکھا ہے منہ کے اندر ہی. تیسرا سوال بھی اس سے تیسرا سوال بھی اسی سے ہے کہ نماز کے اندر آپ اگر تھوک پھینکنے کی ضرورت پیش آ جائے، کیونکہ یہ خواتین ہیں، انہوں نے مسجد میں تو نہیں نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ، تو یہ اپنی بائیں جانب یا اپنے قدموں کے درمیان یہ پھینک سکتی ہیں تھوک، تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. ٹیشو سے، دوپٹے سے ہاں وہ تو ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اپنے لعاب کو اپنے چادر پر رکھا نماز کے اندر. ٹھیک. یعنی اگر خواتین جو ہے مسجد میں بھی ہوں تو وہاں ٹیشو وغیرہ سے کسی کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں. بالکل نماز میں مساجد میں بھی عورتیں جاتی ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، بالکل اسی طرح، تو وہاں اس طریقے سے. اور سعودیہ میں تو یہ ٹیشو وغیرہ رکھے جاتے ہیں، یہاں بھی اللہ کرے ایسی چیزیں ہوں. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد اقبال صاحب رائیونڈ سے. جی السلام علیکم اقبال صاحب، اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجیے گا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نا سوال ہے، پہلے تو سارے محترم حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، سوال میرا یہ تھا کہ اگر آدمی سموکر ہے، وہ کوشش بھی کرتا ہے چلو اپنی اطاعت کے مطابق میں چھوڑ دوں اسے، لیکن اس کے ساتھ وہ عبادات وغیرہ جو کرتا ہے، نماز روزہ، یہ وہ ادھر بھی اپنی اطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے، لیکن سموکر ہوتے ہوئے اس کی عبادت کی کیا حیثیت ہوگی؟ آیا کو
क्या मेरे पास कोई लफ्ज नहीं जो मैं कह रहा हूँ। जी मोहम्मद इकबाल ये है साहब, जी जी दूसरा सवाल। शैतान ने जब हजरत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जी हेलो जी जी फरमाएं, सुन रहे हैं हम। शैतान ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो उसको जन्नत से निकाल दिया गया। जी जी फिर इसके बाद शैतान दोबारा जन्नत में क्या कैसे था जब उसने वो वर्ग ला के दाना खिलाया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल साहब, कॉल करने का शुक्रिया। बड़ा लतीफ़ सवाल है आपका। दो सवाल हैं, एक तो चेन स्मोकर है मेरा ख्याल है, उन्होंने इस हवाले से अच्छा, इसमें ना हुस्न इत्तेफाक कह लें, ये भी रायविंड के हैं और इनका नाम भी मोहम्मद इकबाल है। हमारे एक दोस्त वो भी रायविंड के, उनके वालिद का नाम भी मोहम्मद इकबाल था। हमसायों की तरफ से एक दफ़ा उन्हें पैगाम गया कि आपके ना धुएँ से हमें तकलीफ़ होती है, उसके बाद से उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया। अच्छा वाह। तो ये यानी कोई ऐसा अंदाज़ हो, ऐसी कोई बात हो जो क्लिक कर जाए और ये इंशाल्लाह वो छोड़ दे तो ये बहुत अच्छी बात है। आप दुआ गो रहे हैं लेकिन उनके हाँ लिए। जी इंशाल्लाह हम दुआ गो भी हैं, लेकिन ये बात है कि इबादत करनी है इन्होंने लाजमी। सिगरेट को छोड़ना है, सिगरेट की वजह से इबादत को नहीं छोड़ना। और ये है कि इबादत इंशाल्लाह कबूल होगी। सिगरेट ये ठीक है कि गुनाह है, ज़्यादती है और ये लोगों की अजियत का बायस है, लेकिन नमाज इंशाल्लाह इनकी कबूल होगी, वो एक अलग बात है। दूसरा सवाल, कई लोग कहते हैं ना कि नमाज का फ़ायदा नहीं हो रहा तो कैसी नमाज, क्या फ़ायदा, छोड़े नमाज। तो जब एक काम गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना है ना कि दूसरे को भी गलत करना है। और अच्छा, जो दूसरा उनका सवाल था वो बड़ा दिलचस्प है कि शैतान ने फिर उनको कैसे वरगलाया। तो वरगलाना जो है ना शैतान का, वो दूर से भी हो सकता है। अब देखिए शैतान जो है इब्लीस, वो असल कहाँ पे है, उसके दिल में कहाँ पे डाला होगा ना? है। जी वो दिल में, वो अल्फाज भी ऐसे कि यानी उससे ख्याल डाला और उसने ये चीज़, और हाँ वसलम, तो उसके लिए वो वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। वसवसा डाल दे, दूर से बैठ के भी डाल सकते हैं। आजकल तो हम देख सकते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए से और क्या क्या मामला हमने जदीद साइंस में देखे, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ जी ये चीज़ें तो अब कोई मुश्किल नहीं रही। ठीक है, कॉलर हैं जी एक और। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमिर सलीम साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आमिर साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सवाल ये है कि हम गैस का यूज करते हैं। जी हम गैस का यूज करते हैं जो। जी 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 फरमाइए। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम, हम सुन रहे हैं, फरमाइए। जी जी, हम गैस का जो यूज करते हैं क्या ये यूज करना जायज है? और इसमें जो एडवांस वगैरह होती है तो इसके बारे में ज़रा वजाहत। जी शुक्रिया आमिर सलीम साहब कॉल के लिए। जी मोहतरम मुफ्ती साहब। जी जायज़ कैश तो जायज़ है, इसी तरह इजी पैसा या जो भी ऐसे मुंतकिली के ज़राए हैं वो जायज़ है, उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। हाँ बाज़ औक़ात होता है कि एडवांस वगैरह कुछ उसमें होते हैं, एडवांस जो लेते हैं उस पर जो कंपनी इजाफा लेती है वो दुरुस्त नहीं है। वो उसका ताल्लुक जायज़ कैश से नहीं, वो एडवांस लेने की वजह से वो है, क्योंकि उस पर इजाफी हो जाता है। बाज़ औक़ात कंपनी इनाम देती है, इजाफी मिट्स दे देती है जो लोग ज़्यादा बैलेंस रखते हैं, तो उसमें भी कंपनी की तरफ से ये है, तो ये इसकी इजाज़त है, इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। यानी वो जुआ नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों से उन्होंने इस नाम पे इकट्ठा नहीं किया, वो वैसे अपनी तरफ से कि आप बैलेंस इतना रखेंगे तो आपको ये बेनिफिट या इतने मिनट मिल जाएंगे, वो जुआ नहीं है और ये जायज़ का काम जायज़ है। कॉलर हैं जी एक और। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुजम्मिल साहब नारोवाल से। सर मैं क्वेश्चन ये है, जो रमजान में लोग फोटो थे मुसलमान, क्या वो जन्नत नहीं जाते हैं? बाद अक्सर उलमा ये कह रहे होते हैं, तो आज फिर जनाब वजाहत कर दें। जी शुक्रिया मुजम्मिल साहब कॉल के लिए। जी डॉक्टर साहब, उनका सवाल ये है कि रमज़ान में जो लोग फ़ौत होते हैं क्या सीधा जन्नत में जाते हैं? अक्सर लोग ये कहते हैं बात कि जो रमज़ान में फ़ौत हुए सीधा जन्नत पे गया। असल में तो ये ना कि आसमानों के दरवाज़े खुले हैं, जन्नत के दरवाज़े खुले हैं। मतलब ये कि वो जन्नत में दाखिले का एक सबब और ज़रिया है, बाकी ज़ाहिर है वो तो आलम बरज़ख में है और क़यामत के दिन ही उठेंगे और उसके बाद ही जन्नत में दाखिल होंगे। बिल्कुल ठीक जी। और उसमें इतना है, यानी जो हमें कहा जाता है ना, मसलन कुरान मजीद की आयत फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, कि मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, ये जन्नत में जाना एक और नौइयत का है। ये जो बाकायदा हिसाब किताब होना है और जिस्मानी तौर पे बंदे ने जाना है वो तो जाएगा हिसाब किताब के बाद। लेकिन जो हदीस मुबारक में इन्नमा नसामतुल मोमिन,
کہ جو مومن کی روح ہے یہ ایک پرندوں کی شکل میں جنت میں چلی جاتی ہے، یعنی قیامت سے پہلے جو جانا ہے وہ یہ مراد ہوتا ہے بالکل ٹھیک کہ اس انداز سے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ نہیں جا سکتے جب تک وہ اعمال ان کے ٹھیک نہ ہوں۔ یعنی جنت کے دروازے کھلے ہونے کا مطلب اور جہنم کے بند ہونے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جو بھی شخص اس دورانیے میں رمضان میں وفات پائے گا، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم، وہ سیدھا جنت میں ہی جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شہیدوں کی روحوں کے بارے میں یہی آتا ہے نا، جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں، وہ شہیدوں کی روح کا علیحدہ ہے، وہ ان کا مقام علیحدہ ہے، وہ سبز رنگ کے پرندوں میں اور عرش کے نیچے لٹکی قندیلوں میں ہیں، باقی عام روح جو انعامات کی شکلیں ہیں وہ اور ہیں، اصل تو حساب کتاب بعد میں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، ٹائم شارٹ ہے، میں چاہوں گا کہ دعا کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو 1 منٹ میں وصیت یا نصیحت کر دیں۔ نصیحت کر دیں، میرا خیال ہے۔ دعا جو ہے ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ضرورت ہو ہم تب دعا کریں، تو صرف ہمیں اس وقت دعا نہیں کرنی چاہیے جب ہم کسی مشکل میں ہوں، جب ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے۔ عام حالات میں بھی ہمیں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے جوڑنا چاہیے۔ ہم استغفار کرتے رہیں، یہ بھی دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، یہ بھی دعا ہے، ہم توبہ کریں، یہ بھی دعا ہے، استخارہ بھی دعا ہے۔ تو ہم کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق دعا کے ذریعے جوڑے رکھیں۔ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، تو دعا ایک اہم ترین عبادت ہے۔ تو ہمیں اسے صرف اپنی ضرورت کے وقت یہ جو عبادت ہے اسے نہیں کرنا چاہیے، عام حالات میں بھی ہم یہ والی عبادت ضرور کریں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مشکل کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی جو خوشی کے دن ہیں، جو آسانی کے دن ہیں، ان دنوں میں وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عام حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور کریں۔ بہت خوبصورت مختصر سی کہتے ہیں، وہ شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ دعا اسلحہ ہے مومن کا، تو یہ بھی ویسے ہم کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں تو یہ موضوع من گھڑت روایت ہے۔ ٹھیک ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، آپ سے ہم نے بہت رہنمائی لی۔ محترم مفتی صاحب، جناب ڈاکٹر صاحب، بےحد شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن۔ دعا رحمت ہے، دل کا سکون ہے، مگر اس کے آداب ہیں۔ اس کو خلوص نیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دل میں ایمان اور یقین رکھتے ہوئے، رزق کی پاکیزگی کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، رمضان